کے آئے، نابینا جو تھا اس کے پاس نابینا بن کے آئے، جو نادار مفلس ننگا تھا اس کے پاس اس حالت میں آئے۔ اب انہوں نے آ کر کے ان سے سوال کیا کہ بھائی اللہ کے نام پر آپ کچھ ہمیں دے دیں تاکہ ہماری حالت بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے، ہم کیسے تمہیں دے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ یار اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، ہم اللہ کے دی ہوئی بات سے تجھے بھی دیتے ہیں تاکہ تو بھی ٹھیک ہو جائے۔ لیکن انہوں نے اس کے اوپر تکبر کیا، اس مال ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ تو فرشتوں نے انہیں پھر یاد بھی کرایا کہ تم ایسے تھے تو اللہ نے تمہیں ایسے کیا، تو وہ انکار کر بیٹھے کہ ہم ایسے نہیں تھے، ہمارے پاس تو باپ دادے کا مال ہے، ہمارے پاس تو خاندانی مال آ رہا ہے، ہمارا اپنا ہے۔ تو فرشتوں نے وہیں پر بد دعا کی، اللہ نے ان کو اسی طرح کر دیا جس طرح وہ پہلے تھے۔ پھر ایک آدمی کے پاس گئے، جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے جب انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا میرے پاس اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، تو اللہ ہی کے نام پر تمہیں بھی دیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ تو فرشتوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، لہٰذا تم اپنے امتحان کے اندر پاس ہو گئے ہو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے۔ آپ فرشتوں کی دعا کا صدقہ اللہ نے انہیں اور زیادہ عطا فرما دیا۔ تو وہ آدمی گزر رہا تھا، ایک آدمی اس کے پاس تن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو اس کے پاس سے ایک آدمی گزرا، اس نے کہا کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کر۔ وہ کہتا ہے کس چیز پر شکر ادا کروں، مجھے دیا کیا ہے اللہ نے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو وہ آدمی تھوڑا سا آگے گیا، چل کر دیکھا آگے ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے پاؤں نہیں ہیں تو اس وقت اس نے اللہ کا شکر ادا کر دی، عرض کی یا اللہ میں تیری ذات کا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے پاؤں تو صحیح دیے ہیں، وجود تو صحیح دیا ہے، یہ بھی تو ہے جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ کی ہر نعمت پر آدمی کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ ان کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قارون نے بجائے اس کے کہ اللہ کی دی ہوئی دولت کا وہ شکریہ ادا کرتا، ایمان لاتا، وقت کے نبی کی بات کو مانتا، کلمہ پڑھتا، اسلام میں داخل ہوتا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان لا کر نیک اعمال کرتا، اعمال صالحہ کرتا، تو پھر اللہ اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیتے۔ لیکن اس نے تکبر کیا، اس نے اس مال ہی کو اپنی کامیابی سمجھا، تو اللہ رب العزت نے مال نہیں چھینا۔ آپ دیکھیں اللہ کا قانون عجیب ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کمی بھی نہیں ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی طرح تو نہیں ہے نا کہ بھائی ایمان کو بیچ کر غیر ملکوں سے جو ہے نا وہ بھیک مانگتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، وہ ہماری طرح تو نہیں تھے۔ تو انہوں نے ایسے اللہ رب العزت نے اس سے مال نہیں چھینا، اس کے خزانے نہیں چھینے، اس کی دولت نہیں چھینی، اسی مال کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور اللہ قادر ہے، زمین بھی مخلوق اللہ کی ہے، اور ساری مخلوق پر لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ساری مملکت تو اسی کی ہے، ساری کائنات کے اوپر قبضہ تو اسی کا ہے، مخلوق ساری کی ساری اس کے تابع ہے، ہوا ہو یا پانی، چاہے سمندر ہو یا دریا، چاہے خشکی ہے یا تری، تمام کی تمام مخلوق یہ ساری کی ساری اللہ کی پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہی نے پیدا فرمائی، اور اللہ ہی کا اس کے اوپر قبضہ اور کنٹرول ہے۔ تو اللہ اس بات پر قادر ہے، جس طرح اللہ نے قارون کو زمین میں دھنسایا، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ اللہ رب العزت کبھی بھی طاقت والوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے بتلایا کہ کبھی بھی جو باطل ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، کبھی بھی جو اللہ کی نافرمانی کے اندر زندگی گزارتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ ہمیشہ صبر والوں کے ساتھ،
اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ، نیک متقی پرہیزگاروں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کے دوست کبھی کوئی لیڈر نہیں بنا کرتے، اللہ کے دوست کبھی کوئی حکمران نہیں بنا کرتے، اللہ کے دوست کوئی عہدے والے نہیں بنا کرتے، مال والے نہیں بنا کرتے، پیسے ڈگری والے نہیں بنتے، بینک بیلنس والے نہیں بنتے، پراپرٹی والے نہیں بنتے، بلکہ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو اپنے دل کے اندر ایمان کو سجا لیتے ہیں، اپنی ظاہری زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بناتے ہیں، تو اللہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب صحابہ کی طرف آپ دیکھ لیں، جتنے بھی صحابہ تھے، حالانکہ ایمان لانے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی 6 ریشم کی دکانیں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، سسر پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی، پہلے خلیفہ ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان لانے سے پہلے جب تک کہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پڑا تھا، اس وقت تک یہ 6 ریشم کی دکانوں کے مالک تھے، اپنے علاقے کے سردار تھے، اپنے علاقے کے بڑے مانے جاتے تھے، فیصلے کرنے والے ہوتے تھے، پنچایتوں کے اندر فیصلہ فرماتے تھے، لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ لیکن جب ایمان لایا تو وہ ساری کی ساری 6 ریشم کی دکانیں ختم ہو گئی۔ اب وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے ہیں، جب خلیفہ بلا فصل بنے ہیں، جانشین پیغمبر بنے ہیں، اسلام لایا، اسلامی مملکت کے وہ پہلے حکمران بنے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے، گھر میں آ کر اپنی گھر والی کو کہا کہ مجھے آج کچھ میٹھا کھانے پر دل کر رہا ہے، کوئی میٹھی چیز پڑی ہے تو میرا آج دل کر رہا ہے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ امیر المومنین، گھر میں تو ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ منہ میٹھا کر سکے۔ 6 ریشم کی دکانوں کے مالک، علاقے کے سردار اور اتنے بڑے مالدار آدمی کے گھر میں آج جب ایمان لایا تو گھر میں میٹھا کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ گھر والوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر والوں نے کچھ میٹھا تیار کیا اور وہ حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ دیکھا تو فرمایا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ جو ہمیں بیت المال سے ہمیں ماہانہ خرچ ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے ہم نے رکھا، اسی سے آج یہ کچھ میٹھا تیار کیا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ خرچہ زیادہ بیت المال سے لے رہے ہیں، آج کے بعد اتنا خرچہ بیت المال میں سے کم کروانا ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو کہ ان کے دل میں یہ بات آ چکی تھی کہ کامیابی مال کے اندر نہیں ہے، کامیابی دنیا کے اندر نہیں ہے، عزت اور یہ جو اللہ نے مقام و مرتبے دیے ہیں یہ مال کے اندر نہیں ہے، دھن دولت کے اندر نہیں ہے، یہ ایمان لانے کے اوپر اور اعمال صالحہ کرنے کے اوپر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ پہلے جہاں بھی دیکھیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شان عطا فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب یہ ان کی طرف آپ دیکھیں، یہ فرماتے ہیں کہ لوگ آتے تھے، میں وہاں پہ پڑا ہوا ہوتا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو کوئی مرگی ہو گئی ہے۔ اس زمانے کے اندر مرگی کا علاج یوں کیا جاتا تھا کہ اس کی کمر کے اوپر پاؤں رکھا جاتا تھا تو مرگی والی بیماری ٹھیک ہوتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ابو ہریرہ کو مرگی ہو گئی ہے، میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر گزر جاتے تھے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے یہاں پہ لیٹا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں کہ کئی ایسے دن گزر جاتے
تھے کہ ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں جاتا تھا۔ آپ خود سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر آپ دیکھ لیں، غزوہ خندق کے اندر خندق کھودی جا رہی ہے اور کائنات کے سردار ہیں، اگر وہ پہاڑوں کی طرف اشارہ فرماتے تو پہاڑ زمین کا سینہ چیر کر آپ کے پاس آ جاتے، اگر وہ یوں ہاتھ اٹھاتے اللہ آسمانوں سے کھانے بھیج دیتا، اگر وہ کسی درخت کو اشارہ کرتے وہ زمین چیر کر آپ کے پاس آ جاتا۔ لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے جن کے صدقے سے کائنات کا وجود بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پیٹ کے اوپر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا ہے۔ آقا انعامدار کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا، اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، تو نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے کائنات کا سردار ہونے کے ناطے، میں کائنات کا سردار ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا لاڈلا ہوں، پھر بھی میں نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بھوک کی وجہ سے باندھے ہوئے ہیں۔ آپ بھوک کی وجہ سے باندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا